موجودہ دور میں ہر انسان مسائل میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، ٹینشن میں گھرا ہوا ہے، اور ایسے حالات میں ہمارا ایک بہترین جو اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، وہ دعا کی صورت میں مضبوط تر ہو گئے۔ اکثر احباب یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت خود اعلان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بندوں کے قریب بھی ہوں، صرف قریب نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا جب بھی بندہ مجھ سے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری دعاؤں میں کہیں نہ کہیں پہ خامی ہے، کوتاہی ہے، وہ آداب مد نظر نہیں رکھ رہے جن کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ مسلم کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا مسلمان کی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، جب تک کہ وہ رشتوں کو توڑنے کے بارے میں نہ ہو، قطع تعلقی کے بارے میں نہ ہو، اور دوسری بات کہی کہ وہ دعا گناہ کے بارے میں نہ ہو۔ اللہ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، مگر اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت بندہ جو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز بیان کی، دوسری صورت بیان کی کہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز مل جائے، بندے کو اللہ نے وہ چیز تو نہیں دی، لیکن اس انسان پہ کوئی آفت، کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کے بدلے میں اللہ نے اس آفت اور مصیبت کو اس سے ٹال دیا، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ انسان تو ظاہر پہ جاتا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو علم بھی بہت کم دیا گیا ہے۔ اب بندہ یہ سمجھتا ہے میری تو دعا قبول ہی کوئی نہیں ہوئی، حالانکہ حقیقت میں اس کی دعا اللہ کی نگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی۔ اور دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ بتائی کہ بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور آخرت میں اس دعا کا نتیجہ جب بندہ دیکھے گا، بندہ یقین نہیں کرے گا کہ اللہ یہ میں نے عمل کیا نہیں تھا۔ اللہ کہیں گے میرے بندے، تو نے یہ جو مجھ سے دعا کی تھی دنیا میں نے تجھے اس کا بدل نہیں عطا کیا تھا، یہ اسی دعا کا بدل آج تجھے آخرت میں عطا کر رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہری طور پہ ہم جو کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے نہ ملے، ہماری سمجھ میں بات آئے نہ آئے، ہمارا کام ہے مانگتے چلے جانا۔ اللہ نے بعض دفعہ ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ تو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں 5 منٹ بعد اپنے اس بندے کو یہ چیز عطا کر دوں گا۔ اب اللہ کے ہاں جو 5 منٹ ہے وہ ہمارے کئی سال بن جاتے ہیں، اور وہ چیز جب ملنے کا وقت آنے ہی والا ہوتا ہے تو بندہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو تب تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک یہ جلدی نہیں کرتا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بندہ دعا کرتا ہے اور کچھ وقت کے لیے اگر قبول نہیں ہوتی تو یہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ میری دعا ہی قبول نہیں کر رہا۔ تو دعا کرنے کا جو سب سے پہلا ہمیں ادب بتایا کہ اس دعا کو ہمیشگی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ کرنا ہے۔ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں ملے یا نہ ملے، اس دعا کو مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم نے کلام پاک میں جتنی بھی پیغمبروں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے وہ تمام کی تمام دعائیں انفرادی تھی۔ تو جو دعا بندہ ڈائریکٹ اللہ سے خود مانگے اکیلے میں بیٹھ کے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقرب اور زیادہ فضیلت والی دعا ہے۔ اگرچہ اجتماعی دعا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کرانا اور اجتماعی دعا میں شامل ہو کے دعا کرنا یہ ثابت ہے، مگر بہت کم اور محدود جو مواقع تھے ان کے اوپر۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین اسلام کا جب آپ مطالعہ کریں تو انفرادی دعا جو ہے نا، اکیلے میں، تنہائی میں، جہاں بھی آپ ہیں، بستر پہ ہیں، آپ دکان پہ ہیں، ایک تو دعا وہ ہے جو بیٹھے بیٹھے بندہ مانگنے لگ جاتا ہے،
لیکن کچھ دعائیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا کہ پورے اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگی جائے. تو ایک دعا تو چلتے چلتے ہی اللہ میرے اوپر رحم کر دے، یہ بھی دعا ہے، لیکن ایک وہ دعا ہے جو ہم بیٹھ کے پورے ارادے کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ مانگتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں پہلا ادب یہ بتایا کہ اگر وضو کر لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ ایک موقع پہ جب ایک صحابی کی طرف سے آپ کو دعا کرنے کا کہا گیا تو آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا اور آپ نے پھر دعا کی. دوسرا ادب یہ بتایا کہ عاجزی کے ساتھ مانگیے، اور عاجزی میں دو باتیں مد نظر رہنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا جو طریقہ ہمیں دین نے بتایا ہے، ہاتھ اسی طریقے سے اٹھائے جائیں. صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے بغلوں کے پیچھے والا جو حصہ تھا وہ نظر آ رہا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ہتھیلیوں کو سیدھا رکھ کے دعا مانگو. دوبارہ عرض یہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا عبادت ہے، تو عبادت کا طریقہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اب غور کیجیے، میں مسجد میں اکثر احباب کو دیکھتا ہوں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس انداز میں، ہاتھ اس طرح سے بند کیے ہوئے یا انگلیاں ایسے ڈالی ہوئی ہیں، یا کئی احباب کو دیکھا کہ ہاتھ اس طرح سے پھیلائے ہوتے ہیں. یہ سنت طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ہتھیلیوں کو سیدھا رکھو، جس طرح کوئی مانگنے والا منگتا آدمی کوئی چیز جب کسی سے مانگتا ہے اس انداز میں وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس انداز میں ہاتھوں کو رکھو. اور بیٹھنے میں عاجزی یہ ہے کہ متکبرانہ انداز میں نہ بیٹھا جائے. عاجزی کی بیٹھنے کی جو بہترین صورت اور حالت ہے وہ وہی صورت ہے جو ہم نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو افضل عمل یہ بات کر رہے ہیں. باقی اگر کوئی آدمی چوکڑی مار کے بھی دعا کر لیتے ہیں دعا تو اس کی ہو جائے گی. کس ذات کے سامنے ہم بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں اس ذات کا ایک ادب احترام، اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ اپنے بیٹھنے کے انداز میں بھی عاجزی لے کے آئے. دعا کرنے کا ایک اور ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے میں ابتدا جو ہے نا وہ حمد و ثنا سے کی جائے. اس سے چیز مانگی جاتی ہے، پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی پہلے حمد و ثنا کی جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسماء الحسنی کے بارے میں کہا کہ دعا سے پہلے اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ دیا جائے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر آپ رزق کا سوال کر رہے ہوں تو آپ اللہ کی رزاقیت والے ناموں سے پکاریں کہ یا رزاق. آپ اگر اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے اسی نام سے پکاریں جو اللہ کی مغفرت پر دلالت کرتا ہے، یا غفار. تو اسماء الحسنی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے. احادیث میں جو اسم اعظم ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس دعا کے شروع میں یہ کلمات پڑھ لیے جائیں اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے. اور وہ تین ہیں. ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کہ اے اللہ تو اکیلا ہی ایک الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، رحمان اور رحیم ہے. اس میں اعظم جو دوسرا حدیثوں میں ملتا ہے وہ سورہ آل عمران کی دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو دعا کے آغاز میں یہ جملہ پڑھا جائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور تیسرا اس میں اعظم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں جو آیا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. یہ تین اس میں اعظم جو بڑے بڑے نام ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں. اسی طرح آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا دراصل اسی بات کا نتیجہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل کلی طور پہ بے بس کر دے، لاچار کر دے. اللہ میرا کوئی اختیار نہیں، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، ناتواں ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں.
اللہ ساری کی ساری طاقتیں تیرے ہی پاس ہیں. اور آپ پیغمبروں کی دعاؤں کو دیکھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں تک، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت ایوب پیغمبر علیہ السلام کی دعا. اور دعا ہمیں کوئی ظاہری شکل نظر آئے نہ آئے، ہمیں کوئی ظاہری صورت، کوئی مشکل کا رستہ نکلتا ہمیں نظر آئے نہ آئے، بندے کا کام ہے اللہ سے دعا مانگنا، مسلسل مانگتے رہنا. اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ کیا ہے، اس نادا ربہ نداء خفیہ، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں اللہ کے نظام قدرت میں اللہ اولاد نہیں دیتے. بڑھاپے میں یہ نظام قدرت جو دنیا کا رکھا ہے اس میں اولاد نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور کیسے مانگ رہے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکا ہے، لیکن اللہ تیری ذات پہ بھروسہ کتنا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تیری ذات سے دعا کرنے کے بعد محرومی کا سوال ہی نہیں پیدا. یہ ہے دعا. اور حضرت ایوب پیغمبر علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اللہ تکلیفیں بڑی ہو گئی ہیں، اللہ اس سے نجات دے دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس بندے کو اس تکلیف سے نجات دے دی. اور مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے، اللہ کے پیغمبر اتنی صعوبتیں، تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں آئیں کہ شاید پیغمبروں کی تاریخ میں کسی اور پیغمبر پر اس انداز میں مصیبتیں نہیں آئیں. جسمانی ابتلائیں، مالی ابتلائیں، اولاد کی آزمائشیں، ساری کی ساری بیویاں چلی گئی، ایسی بیماریاں لگی، ایسی پریشانیاں آئیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 سال تک ان میں مبتلا رہے، 30 سال. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال نقل کیے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال اس بیماری میں رہے، اور بعض نے لکھا ہے 7 سال. زبان پہ شکوہ نہیں آیا اور اللہ سے مایوس بھی نہیں ہوئے. اللہ نے جب ان کی دعا قبول کی، ساری بیویاں ان سے چلی گئی تھی، صرف ایک بیوی، ساری اولاد، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ان کے چھین گئے، فوت ہو گئے. 8 اولادیں، ساری اولاد بھی فوت ہو جائے، مال ڈنگر جو بھی اسباب تھے دنیا داری کے وہ بھی سارے چھین جائیں. جسمانی طور پہ انسان ابتلاؤں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں گرفتار ہو جائے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر، اور کئی سال تک وہ اللہ سے اسی تواتر کے ساتھ دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. تو پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پہ اس نے جو ایک ٹائم لکھا ہوتا ہے، اور پھر مدد اس وقت پہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے اپنے بندے ایوب کی دعا سنی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، ہم نے ان کو صرف صحت عطا نہیں کی، جو کچھ ان کے پاس پہلے اسباب اور معاشیات اور آل اولاد کی، ہم نے وہ بھی عطا کیا اور اتنا ہی اور زیادہ ان کو عطا کیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. مگر اس کے لیے ہمیں جو شرائط بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، وہ ہے اسی انداز میں دعا مانگو. اور ہم پہلی بات تو دعا کرتے کوئی نہیں ہے، اور کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ پہلے کوئی نہیں ہوتا کہ پوری کوئی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بے یقینے لوگ ہیں نا، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا. ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نگاہیں چھت پہ ہیں، ادھر ادھر دیکھی جا رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھی جا رہے ہیں، خیال ہی کوئی نہیں دعا میں. جب دعا عبادت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے یقین کے ساتھ مانگو، پوری اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے مانگو کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دینی ہے انشاءاللہ. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم اس دعا کو محدود وقتوں تک لے آئے ہیں، اور وہ دعائیں بھی ہماری چند لفظوں پر محیط ہوتی ہیں، جبکہ یہ دعا پورے دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے اس وقت میں اس دعا کو کرنا چاہیے. اگرچہ کچھ اوقات قبولیت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے،
لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے سیدنا زکریا کا واقعہ بیان کیا، آئے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس فروٹ لے کے، بے موسم پھل، گرمیاں ہیں تو سردیوں کے فروٹ پڑے ہیں، سردیاں ہیں تو گرمیوں کے فروٹ پڑے ہیں. پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ مریم کہنے لگی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. بوڑھے ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، وہیں پہ کھڑے کھڑے اللہ سے فریاد کر دی، ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی نیک اور پاکیزہ اولاد، صالح اولاد عطا کر دے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دعا جب بھی آپ مانگے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا اسی وقت اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے. اللہ نے اسی وقت بشارت دے دی کہ اے زکریا ہم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو بڑھاپے میں یحییٰ نامی بیٹا عطا کرتے ہیں. تو جب بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، مگر کچھ اوقات قبولیت کے بتائے اگر ان کا اہتمام ہو جائے تو پھر تو انشاءاللہ اگر آپ کا رزق حلال ہے، رزق حلال دعا کی قبولیت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنے ہوئے آدمی جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں، گرد و غبار سے اٹھا ہوا ہے، بال سارے سفر کر کر کے اس کے گرد و غبار سے اٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے یا ربی یا ربی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، لباس جو پہنا ہوا ہے یہ بھی حرام کا ہے، تو اس بندے کی اللہ دعا کیسے قبول کرے؟ اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اس کے حلال کھایا کرو. تو ایک تو ہمیں جواب اسی بات میں مل جائے گا کہ جو ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں اللہ قبول کیوں نہیں کر رہا. سارا عالم اسلام دعائیں کر رہا ہے، روزانہ بیت اللہ میں مسجد نبوی میں 15-20 منٹ کی روزانہ رات کو دعائیں ہوتی ہیں. ہر مسجد میں رمضان کی 5 نمازوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، انفرادی دعائیں اس سے ہٹ کے، اور سوشل میڈیا پہ دعاؤں کی جو بھرمار ہے وہ اس سے ہٹ کے. لیکن اس کے باوجود جو اللہ کی مدد، نصر من اللہ وفتح قریب، جو اللہ کا اپنے بندوں کے لیے ایک وعدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہمیں شامل حال نظر نہیں آ رہی. تو دعا کی قبولیت کا ایک بڑا ادب یہ بتایا کہ رزق حلال کھانا ہے، دعا عبادت ہے، اور تمام عبادات کی قبولیت بھی اسی بات پہ منحصر رکھی، بنیاد یہ رکھی کہ کوئی بھی عبادت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک رزق حلال نہیں ہوگا. اس لیے جو کچھ کما رہے ہیں اس پہ خصوصی توجہ دیجیے. صرف حرام وہ نہیں ہوتا جو ہم باہر سے لینے گئے، گوشت لینے گئے، بڑی تسلی کرتے ہیں کہ اس جانور پہ بسم اللہ بھی پڑھی گئی ہے کہ نہیں پڑھی گئی. تو بندہ جانور لینے گیا نا، کوئی گوشت لینے گیا تو اس سے کسائی سے پوچھنے لگا کہ اس پہ کوئی اللہ کا نام بھی پڑا ہے، حرام تو نہیں ہے جانور؟ اس نے کہا جناب بالکل جانور تو حلال ہے، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ جو تمہاری جیب میں پیسے ہیں یہ بھی حلال کے ہیں یا نہیں. تو حرام صرف وہ جانور نہیں ہوتا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ بھی حرام ہوتا ہے. حرام پیسے سے کوئی بھی چیز لینا یہ بھی مسلمانوں کے لیے حرام کیا گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا کا ایک اور جو ہمیں ادب بتایا گیا ہے وہ یہ کہا کہ اس کو ہمیشہ کرنا ہے. ہمیں کہا کہ انہیں مانگنا ہے، بس مانگتے رہنا ہے. اور ایک اور بھی اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ ویسے ہم اللہ سے مانگتے کیا ہیں، یہ بھی پوچھیے اپنے آپ سے. اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا؟ پیغمبروں نے کیا مانگا؟ صرف آخرت. بہترین دعا جو ہمیں بتائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے. اور اگر ہماری ساری دعاؤں میں صرف مادیت پرستی ہو، صرف دنیا داری ہو، اللہ دنیا اچھی بنا دے، اللہ گھر اچھا مل جائے، اللہ بچے جو ہیں وہ اچھی نوکری پہ لگ جائیں، دعائیں جائز ہیں، مانگ سکتے ہیں. مگر کچھ آخرت کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کی. پیغمبروں کی دعاؤں کو دیکھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو ہمیں اپنی دعاؤں کا یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم مانگ اللہ سے کیا رہے ہیں. ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگے، اور پھر اسی طرح چند دعائیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں. ہر بندہ چاہتا ہے. تو پہلی بات یہ کہیے
کہ جو چاہتا ہے تنگی میں مصیبت میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب اچھے دن ہوں، خوشحالی کے دن ہوں، تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اچھے دنوں میں بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ مشکل دنوں میں اللہ ہماری مدد کرے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ ہر وہ دعا جو کوئی بھی مسلمان اپنے کسی اور مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے، تو اس کی دعا سن کے ایک فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے بالا کا بیوی سے، جو تم نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے اللہ تجھے بھی ایسی ہی چیز عطا کرے۔ تو یہ ایک اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کی ایک اور ادب کی بات یہ بتائی کہ دوسروں کے لیے دعا مانگے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے ٹائم نام لے لے کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میرے فلاں بھائی کی جو بھی حاجت ہے پوری کر دے، فلاں کو صحت عطا کر دے۔ کسی نے سنا تو کہا اپنے لیے تو آپ نے دعا مانگی کوئی نہیں؟ کہنے لگے میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میری جگہ پہ میری دعائیں فرشتے مانگ رہے ہیں۔ تو دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگا کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں جاتی، جن کو اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک دعا مظلوم کی بد دعا، مظلوم جو آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے جو در اور آسمان ہے اس کے بیچ میں اور مظلوم کی بد دعا میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو سفر میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ والدین جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح افطاری کے موقع پہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس میں جو اللہ سے مانگ لے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، مگر یہ بھی مطلب ہے کہ نماز بھی پڑھنا آنی ہے۔ مطلب نہیں ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی اور نماز پڑھنی نہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعا کا طریقہ بھی سلیقہ بھی اور ہمیشہ اپنے در سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، اور باری تعالیٰ ہم جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تو رحیم ہے، ہم پہ رحم کرتے ہوئے ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو بھی قبول کر کے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما۔